ابتدا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہوتا ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جتنے ہیں عزت دار لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مر گئے عزیز، قتل حسین اصل میں مر گئے عزیز۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب و بلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب و بلا کے بعد۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ان نوجوانوں سے جو بائک پر بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنا وقت موبائل میں بتا رہے ہیں، اگر میری آواز ان کے کانوں تک گونج رہی ہے تو خدا کے واسطے اس میلاد مصطفیٰ میں بیٹھیں اور اپنی چھوٹی ہوئی قسمت کو ستاروں کے طرح سے جگائیں۔ یہ آج کل کے نوجوان بھی بہت عجیب نوجوان بن چکا ہے، جہاں نیکی کمانے کے لیے دعوت دینا پڑتا ہے، گناہ کمانے کے لیے دوڑتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی کچھ دن کے بعد آپ کی بستی میں دو جگہ پر جھاڑی کا پروگرام رکھا جاتا ہے۔ جھاڑی سننے کے لیے میری ماں بھی پہنچ جاتی ہے، جھاڑی سننے کے لیے میری بہنیں بھی پہنچ جاتی ہیں، اور جھاڑی سننے کے لیے آپ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن میلاد مصطفیٰ کی جب بات آتی ہے تو باپ کو بھی بلانا پڑتا ہے، ماں کو بھی بلانا پڑتا ہے، پورے خاندان کو بلانا پڑتا ہے، اس لیے کہ یہ میلاد مصطفیٰ ہے، یہاں شیطان بھاگتا ہے، یہاں شیطان بیٹھتا نہیں بلکہ بھاگ جاتا ہے۔ لیکن اس میلاد سے ہٹ کر کوئی دوسری پروگرام ہوگا تو شیطان ساتھ لے کے ان کو گھومے گا۔ تو بہرحال آپ سمجھدار ہیں، آپ جانے والے ہیں، آپ پہچانے والے ہیں۔ دودھ کو دودھ کہتے ہیں، پانی کو پانی کہتے ہیں، شراب کو شراب کہتے ہیں، تاریخ کو تاریخ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم سے نوازا ہے، آپ کو عقل سے نوازا گیا ہے، آپ ہر چیز کو جانتے ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ آپ سے بہرحال آپ کے امام صاحب یہ بات کہہ چکے ہوں گے کہ جب چاند نکل جائے تو گھر گھر میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، گھر گھر میں امام حسین کے ذکر ہونا چاہیے، گھر گھر میں امام حسین کی سیرت کو پڑھانا چاہیے۔ بہرحال آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ امام حسین کے نام پر ایک ختم قرآن شریف تلاوت کیا جائے، آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو حضرت امام حسین کی کہانی کو سنایا جائے، آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اپنے پریوار کو لے کر شہادت نامہ کو آپ پیش کریں، آپ جانتے نہیں ہیں۔ بہرحال میں نے جس حدیث کا ترجمہ آپ حضرات سماعت کریں، میرے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے دونوں نواسے کے اوپر کہا، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ آپ جب اپنے بیٹے کے بارے میں آپ کسی سے کہتے ہیں تو آپ کی زبان سے یہی نکلتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، میں ان کا باپ ہوں، اس لیے کہ آپ دونوں کے درمیان محبت پائی جاتی ہے، آپ دونوں کے درمیان ایک خونی رشتہ پایا جاتا ہے، آپ دونوں کے درمیان ایک ماں کا رشتہ پایا جاتا ہے، آپ دونوں کے درمیان ایک گہری محبت پائی جاتی ہے۔ تبھی آپ کے زبان سے یہ بات نکل گیا ہے کہ بیٹا مجھ سے ہے اور میں بیٹا سے ہوں۔ اسی طریقے سے ہمارے آقا پیارا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن حضور نے آگے چل کر یہ بھی کہا ہے اگر کوئی حسین سے محبت نہ کرے، مجھ سے محبت کرے تو میں اس انسان کے محبت کو اپنے بارگاہ میں قبول نہیں کروں گا۔ اسی طریقے سے آپ کو کوئی اچھا کہیں اور آپ کے بیٹے کو بار بار گالی دے کر ٹچ کریں تو آپ کی زبان سے یہ بات نکل ہی جائے گا کہ جو اس انسان مجھے اچھا کہتا ہے اور میرے بیٹا کو خراب کہتا ہے تو اسے میں اپنے بارگاہ میں اپنے پاس نہیں بیٹھاؤں گا، اس لیے کہ آپ کو اچھا سمجھتا ہے اور آپ کے نسل سے جو چیز نکلا ہے اور آپ کے خون سے جو چیز پیدا کیا گیا ہے اسے آپ کے خون کو گالی دیتا ہے، تب آپ کے زبان سے نکل جائے گا، آپ کہہ دیں گے جو مجھ سے ہے
وہ میرے بیٹا سے بھی ہو سکتا ہے، اور جو میرا بیٹا سے نہیں وہ مجھ سے نہیں۔ تو بہرحال آپ حضرات دیکھے ہوں گے آپ کے بستی میں، آپ کے گاؤں میں 2 جگہ جھاری ہو رہا ہے، اور استادوں نے ایک ٹیم تیار کیا گیا ہے۔ اس ٹیم کو کھلنے کا اور کھلانے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ اس ٹیم نے ایک یونیفارم تیار کیا گیا ہے۔ اس یونیفارم سے یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ فلانا انسان کا کھیلنے والے لڑکے ہیں۔ اس یونیفارم سے یہ محسوس ہو جاتا ہے یہ فلانا انسان کھلاتا ہے۔ تو حضرات محترم، محرم کوئی ٹیم بنانے کا معنی نہیں ہے۔ حضرات محترم، محرم کوئی جھاری کرنے کا معنی نہیں ہے۔ حضرات محترم، محرم کوئی یہ ڈانس اور تاشا بجانے کا معنی نہیں ہے۔ حضرات محترم، محرم ایک غم کا معنی ہے۔ محرم سے ہمارا اسلام کا پرچم اونچا ہو جاتا ہے۔ محرم سے آپ کے دل میں یہ محبت ہونی چاہیے کہ وہ قاسم جو اپنے باپ کو بھی انتقال ہوتے ہوئے دیکھا ہے، وہی حضرت علی اکبر جو اپنے باپ کے سامنے اپنا گردن ان یزیدوں کے سامنے دیا گیا تھا، لیکن جب آپ سے پوچھا جائے، جب آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کیا جاتا ہے تو آپ کی زبان سے یہی نکلتا ہے کہ باپ نے تاشا بجایا تھا، ہم بھی تاشا بجائیں گے۔ جب آپ سے کہا جاتا ہے تاشا بجانا حرام ہے، ڈھول بجانا حرام ہے، اور یہ جھاری اور جھارا کھلنا یہ حرام ہے، تو آپ یہ بات کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپ کی زبان سے بات نکل ہی جاتا ہے۔ اگر تاشا نہیں بجائیں گے تو قوم کو مسلمان کا پہچان نہیں ہو پائے گا۔ اگر تاشا کو چھوڑ دیں گے، اگر ڈھول کو چھوڑ دیں گے تو غیر مسلموں نے، غیر مذہب کے ماننے والوں نے ہمیں بدنام کر دے گا، ہمیں اپنی مٹھی میں کر لے گا۔ ایسا کوئی نہیں ہے۔ آپ کے ڈھول سے مسلمان جیت جاتا ہے، آپ کے تاشا سے غیر مسلم ہار جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب تک آپ کے دل میں ڈھول اور تاشا کی وہ کھنگٹیا آپ کے زبان سے نکالا جائے گا، آپ کے بستی سے وہ آواز نکلے گا جس سے آپ بھی راضی ہو جاتے ہیں اور آپ کے باپ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کے بستی والے کو راضی کرنے کے لیے آپ مغرب کا وقت ہوتے ہوئے اپنے گھر سے تاشا نکال لیتے ہیں۔ آپ کے غیر مذہب کو، آپ کے غیر مذہب ماننے والے کو راضی کرنے کے لیے، اسے جانکار کرانے کے لیے، اسے محرم کا تہوار سنانے کے لیے آپ ڈھول بجاتے ہیں، اور اسے راضی کرنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے آپ تازیہ بناتے ہیں، اسے راضی کرنے کے لیے آپ سیتا مائی کا وہ بہنا گانا گاتے ہیں۔ وہ سیتا مائی کے بارے میں آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں۔ آپ کیسے مسلمان ہیں؟ تہوار چل رہا ہے محرم کا، آپ کی زبان سے نکل رہا ہے کسی سیتا ماں کا، آپ کے زبان سے کیسے نکل جاتے ہیں؟ آپ کو سمجھنا چاہیے، آپ کو غور کرنا چاہیے، آپ کے بزرگوں کو یہ بات رکھنا چاہیے۔ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، یہ کوئی خوشی کا مہینہ نہیں ہے۔ ہمارے خاطر امام حسین نے اپنی بیٹے کو قربان کر دیا، ہمارے خاطر امام حسین نے اپنے بھتیجے کو قربان کر دیا، ہمارے خاطر اور اسلام کے بچانے کے خاطر پورے خاندان کو اس کربلا کی سرزمین پر اپنے بوٹی بوٹی کر کے اپنے بال بچوں کی جنازے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا گیا ہے۔ لیکن حضرات محترم، امام حسین کی کہانی کو سننے کے باوجود بھی آپ اپنے ہاتھوں سے تاشا بجاتے ہیں۔ امام حسین کی شہید کو جاننے کے باوجود بھی آپ ڈھول بجاتے ہیں۔ آپ امام حسین کی باتوں کو جاننے کے باوجود بھی پھر بھی آپ اپنے تازیہ بناتے ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ تازیہ کہاں سے شروع ہو گیا؟ تازیہ کی رسم کہاں سے شروع ہو گیا؟ اگر تازیہ بجانا، اگر تازیہ بنانا جائز ہوتا تو زین العابدین سب سے پہلا تازیہ بناتا۔ اگر تازیہ بنانا جائز ہوتا تو سب سے پہلے امیر حمزہ کے خاندان والے نے بناتے۔ اگر تازیہ بنانا جائز ہوتا تو امام جعفر صادق بناتے، لیکن زین العابدین نے کبھی تازیہ نہیں بنایا تھا، کبھی امام جعفر صادق نے تازیہ نہیں بنایا تھا، کربلا والوں نے کبھی تازیہ نہیں بنایا تھا۔ لیکن تازیہ کا رسم کہاں سے شروع ہو گیا؟ تازیہ کہاں سے آ گیا؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا جس بادشاہ کا نام تامل تھا، اس بادشاہ کا نام تامل بادشاہ رکھا جاتا تھا۔ وہ بادشاہ تامل اپنے رب کے محبت کی خاطر اور اب رب کے محبوب کی نوازے کے محبت کی خاطر روزانہ عراق کے سرزمین پر جایا کرتے تھے۔ روزہ ہر سال امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے، ان کی روزے کو دیکھنے کے لیے اپنا گھر دوار چھوڑ کر وہاں پہنچایا کرتے تھے۔ کربلا کے
سرزمین جایا کرتے تھے اور عراق کے سرزمین پر جایا کرتے تھے، لیکن کچھ معاملہ کی وجہ سے اور کچھ باتوں کی وجہ سے اور کچھ بیماریاں کی وجہ سے بادشاہ تامل نے اس جگہ نہیں پہنچ پائے تھے، وہاں نہیں جا پائے تھے، کسی قسم کی بیماری سے